الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لأخي ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا کامیابی کا جو معیار پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے حالات میں حضرت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ بازار میں جاؤ اور کوئی گھوڑا پسند کرو، اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور گھوڑے کی جو بھی قیمت ہو وہ طے مت کرنا، وہ میں آ کر خود طے کروں گا۔ چنانچہ حضرت کے خادم جو ہے وہ بازار گئے اور بازار میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک گھوڑا پسند کیا۔ گھوڑا دیکھنے میں اچھا لگا، پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت 300 درہم ہے۔ تو حضرت کے خادم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت جریر بن عبداللہ کو بلا کر لے کر آتا ہوں، اگر ان کو وہ گھوڑا پسند آ گیا تو پھر ہمارا یہ گھوڑا جو ہے ہمارا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ خادم آیا اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر بازار گیا۔ حضرت نے جب وہ گھوڑا دیکھا تو حضرت کو یہ محسوس ہوا کہ اس گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے اور مالک کو جو ہے وہ اس گھوڑے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے مالک سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں گھوڑے پر ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جو تھے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے اور سوار ہو جانے کے بعد چونکہ حضرت شہسوار تھے، مرد مجاہد تھے، تو حضرت نے گھوڑے کی چال سے پہچان لیا کہ گھوڑا جو ہے بڑا قیمتی ہے اور مالک کو جو ہے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ حضرت ایک چکر لگا کر واپس آئے اور مالک سے کہا کہ بھائی اس کی جو قیمت تم نے 300 روپے لگائی ہے، اس کی قیمت 300 نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو مالک نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ 400 درہم دے دیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا کہ نہیں،
اس کی قیمت 400 سے بھی زیادہ ہے۔ تو مالک نے کہا کہ حضرت آپ 500 درہم دے دیں۔ کہا کہ نہیں، اس کی قیمت 500 سے بھی زیادہ ہے۔ تو مالک نے کہا کہ حضرت پھر ایسا ہے کہ آپ 600 درہم دے دیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت 600 درہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو مالک کہنے لگا کہ حضرت کہیں آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس کی قیمت 600 درہم سے بھی زیادہ ہے، تمہیں اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں یہ گھوڑا کہاں سے ملا ہے؟ تو مالک کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ گھوڑا میراث کے مال میں سے ملا ہے، اس کے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہوا ہوگا، میراث کا مال تقسیم ہوا ہوگا، تو اس مال کے اندر اس کو یہ گھوڑا کیا تھا؟ مل گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی مالک کو گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ 800 درہم ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ 800 درہم ہے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کے مالک کو 800 درہم دیے اور اس سے وہ گھوڑا لے لیا۔ برابر میں حضرت کا جو خادم تھا، جس کو حضرت نے بازار میں گھوڑا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے کہا کہ حضرت گھوڑا تو 300 درہم میں مل رہا تھا، 800 درہم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا کہ جب میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر جب میں مسلمان ہوا تھا اور میں نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت لی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی تھی، 3 باتوں پر میں نے بیعت لی تھی کہ ایک تو نماز کو قائم کرنا ہے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور تیسرے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ خیر خواہی کرنی ہے۔ چنانچہ اس شخص کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ اس گھوڑے کی جتنی قیمت ہے اس کو اس گھوڑے کی وہی قیمت دی جائے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا، حالانکہ مالک نے کتنے کہے تھے؟ 300 درہم کہے تھے۔ تو خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے نقصان نہ پہنچے، اپنے کسی مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب ذرا ہم یہاں پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا غور کریں کہ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارا کیا عمل ہوتا؟ کیا ہم اس گھوڑے کی قیمت جس کو مالک نے 300 روپے کہے تھے، ہم اس کے بدلے میں 800 درہم دے کر آتے؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہوتا کہ ہم ان 300 روپے میں بھی کمی کرنے کی کوشش کرتے، اور کم لانے کے بعد گھر آ کر اپنی دور اندیشی پر اور اپنے عقل مند ہونے پر بڑے خوش ہوتے کہ میں نے تو 800 میں درہم کی جو چیز ہے وہ میں نے 300 درہم میں خریدی ہے، بلکہ اس سے بھی کم میں خریدی ہے۔ اس پر کیا ہوتے؟ خوش ہوتے۔ حالانکہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اپنے لیے یہ چیز پسند ہے کہ مجھے کسی چیز کے اندر گھاٹا نہ ہو، نقصان نہ ہو، مجھے کسی مال کے اندر جو ہے تکلیف نہ پہنچے، تو پھر یہی جذبہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے جو بھی معاملہ کریں، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، چاہے معاملہ دنیاوی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کے لیے بھی اپنے دل کے اندر وہی جذبات رکھنے چاہیے کہ جس طریقے سے میں اپنے لیے ہر چیز کے اندر نفع برداشت کرتا ہوں، اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا واقعہ اپنی کتاب ذکر و فکر کے اندر لکھا ہے کہ 1963 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا تو حضرت کی ملاقات وہاں پر ایک شخص سے ہوئی، اور ملاقات میں اس نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت میں مارکیٹ میں کپڑا خریدنے کے لیے گیا تو ایک کپڑے کی دکان پر پہنچا اور میں نے وہاں پر کپڑا پسند کیا اور دکاندار سے کہا کہ اس کپڑے میں سے جو ہے مجھے اتنا کپڑا کاٹ دو۔ تو دکاندار نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہی کپڑا اسی ریٹ میں تمہیں سامنے والی دکان سے مل جائے گا، یہ کپڑا اس دکان سے خرید لو۔
تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کپڑا یہی چاہیے اور آپ کی دکان سے ہی چاہیے، اب مجھے سامنے والی دکان پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں بات کو مانا کریں، یہی کپڑے کی کوالٹی ہے اور یہی کپڑے کی رینج ہے اور یہی کپڑا آپ کو سامنے والی دکان سے مل جائے گا، آپ یہ کپڑا سامنے والی دکان سے خرید لیں۔ کہا کہ نہیں یہ میں کپڑا آپ کی دکان سے ہی خریدوں گا، یا پھر آپ وجہ بتائیں کہ آپ مجھے سامنے والی دکان پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر اب تک میں نے کپڑے کے کئی تھان بیچ دیے اور الحمدللہ میری اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرے گھر کا گزر اوقات آرام سے چل جائے گا، لیکن میں یہ صبح سے بیٹھ کر یہاں پر یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ جو سامنے والی دکان ہے یہ بیچارہ صبح سے خالی بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا۔ جب یہ شام کو گھر پر جائے گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا چیز خرید کر لے کر جائے گا؟ اپنے بچوں کے لیے مارکیٹ سے کون سا سامان خرید کر لے کر جائے گا؟ پورا دن تو دکان پر خالی بیٹھا رہے گا۔ لہذا الحمدللہ میری گھر کے گزر اوقات کے حساب سے بکری ہو چکی ہے، آپ سامنے والی دکان سے یہی کپڑا اسی ریٹ میں خرید لیں تاکہ اس کا بھی گھر چل جائے، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ یہی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے اچھا کھانا پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا کھانا پسند کرے۔ اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سب مجھے اچھے نام سے بلائیں، سب میرے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، سب میرے ساتھ تمیز سے بات کریں، تو یہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے کہ اپنے بھائی کو عزت دے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور اس کا عزت و احترام کرے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک صاحب جو تھے اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گئے اور جب ان کے گھر پر پہنچے تو بات میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرے گھر پر جو ہے چوہے بہت زیادہ ہو گئے، کوئی دوا بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ مجھے جو ہے ان چوہوں سے چھٹکارا مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر پر بلی پال لیں، چوہوں سے نجات مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلی نہیں پالوں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر میں نے بلی پال لی تو یہ جو چوہے ہیں میرے گھر کے، یہ میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کے اندر گھس کر اس کو پریشان کریں گے، اور میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں تو میں تو آرام سے ہو جاؤں اور میرا دوسرا مسلمان بھائی اس وجہ سے کیا ہے پریشان ہونے لگے، لہذا میں بلی نہیں پالوں گا۔ حالانکہ اگر وہ بلی پال لیتے تو کوئی نقصان بھی نہیں تھا، کوئی جان بوجھ کر تھوڑی چوہے کو کسی کے گھر بھیج رہے تھے، لیکن ان کے اندر جذبہ اس طریقے کا بھرا ہوا تھا اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی اس انداز سے بھری ہوئی تھی کہ انہوں نے چوہوں کی تکلیف کو تو برداشت کر لیا، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ چوہے میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے گھر میں جا کر اس کو پریشان کریں۔ یہ ہے وہ جذبہ جو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اپنے دل میں وہی جذبہ رکھو جو جذبہ اپنے دل کے اندر آپ رکھتے ہو۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ بکری کی سری پکی اور اس نے جو ہے یہ سوچا کہ بھئی میرے گھر کے اندر تو گوشت پہلے سے موجود ہے اور میرا جو پڑوسی ہے پتہ نہیں اس کے گھر میں گوشت بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اور اس نے بکری کی جو سری ہے وہ اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دی۔ وہ جب سری پڑوسی کے گھر پہنچی تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں جو میرا دوسرا پڑوسی ہے اس کے گھر کے اندر کھانا بنا نہیں بنا، گوشت پکا نہیں پکا، میرے گھر کے اندر تو گوشت موجود ہے، اس نے وہ سری دوسرے پڑوسی کے یہاں بھیج دی۔ کافی دیر کے بعد وہ سری گھومتے گھومتے اسی کے گھر آ گئی جس گھر سے وہ چلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہے کہ ہر ایک جو ہے دوسرے کے لیے وہی جذبہ رکھ رہا ہے جو جذبہ اس کا اپنے لیے اپنے دل کے اندر موجود ہے۔ اور وہ غزوہ تبوک کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پیاس سے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، اور اس کا چچیرا بھائی جو ہے اس کے پاس پانی لے کر آتا ہے
اور جیسے اس کے پاس پانی پہنچتا ہے تو برابر میں جو ایک زخمی مجاہد پڑا ہوا تھا اس کو بھی پانی کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ پانی ان کو پلا دو۔ جب وہ پانی ان کے پاس پہنچا تو اس کے برابر میں جو ایک زخمی مجاہد پڑا ہوا تھا اس کو بھی پانی کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ پانی اس مسلمان بھائی کو پلا دو۔ جب پانی تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کا انتقال ہو گیا تھا، واپس دوسرے کے پاس آیا، اس کی بھی روح ختم ہو چکی تھی، اور جب پلٹ کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہمدردی اور خیر خواہی میں اپنی جان تو دینا پسند کر دی لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو گوارا نہیں کیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں اور بیان فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو کیا ہے؟ نفع پہنچانے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسان لوگوں کو نفع پہنچائے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین میں جمع دیں گے۔ ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ زمین میں جمع دیں گے، کہ اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا کہ فلاں جو صاحب تھے وہ لوگوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑا خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کی زندگی خیر خواہی سے بھری پڑی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر پر 2 چادریں موجود ہیں۔ کوئی صاحب نے چادر کا سوال کیا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر اس کو دے دی۔ صحابہ کرام کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ مہاجرین جب مدینہ المنورہ پہنچے ہیں تو انصار نے، مدینہ المنورہ کے صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر دیا، اور صحابہ کہنے لگے اپنے مہاجر بھائیوں سے، میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان تمہارا اور دوسرا مکان میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے تمہیں جو بیوی پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح کا خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اور صحابہ کرام کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ میں تو آرام سے اپنے گھر کے اندر زندگی بسر کروں اور میرا جو مسلمان بھائی ہے، میرا جو ایمان والا بھائی ہے، وہ تکلیف کے اندر کیا ہے؟ زندگی گزارے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کے برابر والا جو پڑوسی ہے وہ رات کو بھوکا سو جائے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کہ خود تو مزے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے، خود کے بچے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، اور برابر میں جو پڑوسی ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کے گھر میں کھانا بنا نہیں بنا، اس کے گھر میں فاقہ ہوا یا کیا ہوا، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا یہ کسی مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہمیں بھی اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جاڑوں کا موسم چل رہا ہے، سردی کا موسم چل رہا ہے، اس موسم کے اندر ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اپنے محلے والوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے گھر کے اندر گرم کپڑے موجود ہیں اور وہ گرم کپڑے ایسے ہیں کہ جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہے، آپ کے بچوں کے استعمال میں نہیں آ رہے، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر کوئی گھر ایسا ہے کہ جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس گرم کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، یا آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ کوئی ایسا ہے کہ جس مدرسے کے اندر بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، لحاف نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، تو آپ ان کو وہ چیز مہیا کرائیں۔ یہ سردی کے موسم میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے محلے کے اندر آپ دیکھیں، تلاش کریں کہ کون سے گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر کمبل کی ضرورت ہے، جن گھروں کے اندر لحاف کی ضرورت ہے، جن گھروں کے اندر بچوں کو سویٹر کی ضرورت ہے،
جن گھروں کے اندر بچوں کو ان کے گھر والوں کو جرسی کی ضرورت ہے تو آپ ان کو وہ چیز مہیا کرائیں گے، آپ بھی خیر خواہی کے اندر شامل ہو جائیں گے اور آپ بھی اسی چیز کے اندر شامل ہو جائیں گے، اسی فضیلت میں شامل ہو جائیں گے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ نے بیان فرمائی کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے والا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خیر خواہی کی صفت کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔